میرا سوال ہے آپ سے، آج میری حکمران اتحاد میں شامل ایک بڑی جماعت کے سربراہ سے میری بات ہوئی، سربراہ سے انہوں نے کہا ایسی کہ تیسی ہم بلائیں اور وہ نہ آئیں، ہم لے کے آئیں گے، تو یہ پھر کیا ہوگا پاکستان میں؟ دیکھیں، یہ آئین کی سراسر وہ چیزیں ہوں گی جو ایون مارشل لا کے دور میں نہیں ہوا، اور کوئی اس حکومت ہے کوئی چیز بعید نہیں ہے. ان کے اتحادی وہی ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک دور میں یہ کہا کرتے تھے کہ جہانگیر بدر صاحب کیوں نہ چیف جسٹس بنے، تو ان سے کوئی ایسی انکانسٹیٹیوشنل کام کرنے کا تو کوئی مثال نہیں ملتی. لیکن یہ ویسے اس کی آئین تردید کر دی تھی محترمہ بینظیر بھٹو نے، جس نے بھی کہ امیر صاحب، میں یہ توقع نہیں کر رہا تھا ایٹ لیسٹ بلاول بھٹو سے، جو یہ کلیم کرتا ہے کہ میں آکسفورڈ کا پڑھا ہوں، میں رول آف لا پہ بلیو کرتا ہوں، وہ اسمبلی میں اٹھ کر کے کرتے ہیں. تو پارلیمان کی طرف سے بالادستی پہ سب کو یقین ہے، لیکن سپریشن آف پاور میں رہتے ہوئے، اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے، اپنے فرائض نام انجام دہی وہ آپ کرے، نہ کہ دوسروں میں دیکھے. کبھی اس کی مثال نہیں ملتی. ایک انڈیا کی مثال آپ کو بتاتا ہوں. انڈیا میں ایک مرتبہ ضرور یہ ہوا تھا، انڈیا کے جو کمیٹی تھی انہوں نے ایک مرتبہ کسی کو بلایا اور سرجنٹ آرم کو کہا کہ جا کے ہمارے سامنے پیش کرو. جب وہ لیٹر ان کے پاس چلا گیا، وہ ہائی کورٹ لے کے گیا اور ہائی کورٹ نے اس کو سسپینڈ کر دیا. واپس آیا سرجنٹ آرم کہ میں لے کے گیا تھا، پر ہائی کورٹ کی جج نے اس کو سسپینڈ کر دیا. وہ بیٹھ کے کہیں کہ جج صاحبان کو ہمارے پاس سامنے کنٹمپٹ میں حاضر کرو. جو نوٹس کنٹمپٹ کا جج صاحب کے پاس چلا گیا، وہ بمبے کے ہائی کورٹ کے پاس چیف جسٹس کے سامنے انہوں نے رکھا کہ ہمیں تو پارلیمان کی طرف سے یہ نوٹس آیا ہے آپ کے کنٹمپٹ میں. اس نے جا کے فل بینچ کے سامنے رکھا، اور جو ہی اس نے کہا، انہوں نے وہ ممبران صاحبان کو کنٹمپٹ میں ہولڈ کرا کے بلا لیا، جس پہ صدر صاحب نے اس وقت ایک ریفرنس بھیجا اور سپریم کورٹ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ دس از لیکن پارلیمان. یہ ایک ایسے ملک کی آپ کہانی بتا رہے ہیں جہاں پہ جج جو ہیں وہ متحد ہیں، یونائٹڈ ہیں، اسٹینڈنگ بیہائنڈ دی کانسٹیٹیوشن. پاکستان کی سپریم کورٹ کے ججز کی ڈویژن آپ کے سامنے ہے. ڈویژن ہے میر صاحب، یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے. خاص کر اس مرتبہ جو جج صاحبان کی طرف سے آیا ہے وہ بھی بڑی بدقسمتی ہے. لیکن اگر پارلیمان نے کوئی ایسا اقدام کیا تو یہ پھر ججز کی بات نہیں ہوگی، یہ سپریم کورٹ اور عدلیہ کی بات ہوگی. ضرور اکٹھے ہوں گے اس بات پہ. آپ نفی میں کیوں سارا لا رہے ہیں؟ میر صاحب، بڑے دکھ کی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آج عدلیہ تقسیم ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ان کے ساتھ نہیں ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایک محترم، انتہائی محترم، قابل احترام رائے مختلف ہو سکتی ہے. کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ کنسنسس سے ایک فیصلہ آئے. ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہے. مگر مجھے یہ بتائیں کہ کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو تھے وہ اس ہاؤس کا، اس ادارے کا ممبر نہیں تھے؟ ان کو کیوں رلایا گیا؟ ان کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہوئی کیوں کی گئی؟ اسی عدلیہ نے کی نا. اور پھر مجھے یہ بتائیں، جسٹس شوکت صدیقی صاحب آج تک اپنے انصاف کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. کیوں کھا رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ آپ دیکھیں کہ جب یہ بندہ لانچ کیا گیا، محترم، انتہائی محترم نیازی صاحب، تو 2 4 5 6 10 20 جرنل ہوں گے، مگر اڈاپٹ کنہوں نے کیا؟ عدلیہ میں بیٹھے ان لوگوں نے جن کی آج آڈیو آ رہی ہیں. جب ہم یہ بات کرتے تھے کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے، سہولت کاری ہو رہی ہے، تو آج تو ثابت کیا جا رہا ہے بھائی. آج جب ان کے عزیز و کرب، ایک اور چیز، ایک منٹ، میرے پاس بھی ایک چیز ہے. یہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں، جو اس وقت مذاکرات کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ، وہ کیا کہتے ہیں اس سارے معاملے پہ کہ حکومت کا ایکچولی مسئلہ ہے کیا؟ سنیں ذرا وہ کیا کہہ رہے ہیں. ہمیں خدشہ ہے کہ یہ تاخیری حربے ہیں اور یہ الیکشن سے فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں اور مذاکرات کو اس کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں. یہ ہمیں اندیشہ ہے، ہمیں خدشہ ہے.